بسم اللہ الرحمن الرحیم. العرضی یہی سے نہ ہے؟ کہاں سے؟ العرضی کلی کی بتایا تھا دو قسم ہیں، کلی ذاتی، کلی عرضی. کلی ذاتی نوع جنس فصل ہیں، اور کلی عرضی جو ہیں وہ خاصہ اور عرض عام ہیں. العرضی عن الخاصة والعرض العام ينقسم الى لازم و مفارق. کلی عرضی یعنی خاصہ اور عرض عام یہ منقسم ہوتے ہیں لازم اور مفارق کی طرف. یعنی کلی عرضی کی دو قسمیں، ایک لازم اور ایک مفارق. لازم اور مفارق. اب وہ کلی عرضی جو لازم ہے اس کی تعریف فاللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. لازم کس کو کہتے ہیں؟ جس شے سے مراد یہاں ملزوم. لازم اس کو کہتے ہیں جس کا ملزوم سے جدا ہونا محال ہو. آگ کے لیے حرارت لازم ہے؟ آگ کے لیے گرم ہونا لازم ہے کہ نہیں لازم ہے؟ جی. تو لازم کون سی ہے؟ حرارت نہ ہے. اور ملزوم کون ہے؟ آگ. جس کا ملزوم سے جدا ہونا محال ہے، آگ جب بھی پائی جائے گی تو اپنی حرارت کے ساتھ نہ پائی جائے گی. سورج جب بھی پایا جائے گا تو اپنی روشنی کے ساتھ نہ پایا جائے گا. بات سمجھو. شہد جب بھی پائی جائے گی تو اپنی مٹھاس کے ساتھ نہ. تو لازم وہ ہے جس کا شے سے جدا ہونا محال ہو. جس کا شے سے جدا ہونا. رات ہے تو اس کے لیے تاریکی لازم ہے. رات جب بھی پائی جائے گی تو اندھیرے کے ساتھ پائی جائے گی. رات سے تاریکی کا جدا ہونا محال ہے کہ نہیں محال؟ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو لازم وہ ہے جس کا شے سے جدا ہونا محال ہو. بات سمجھ رہے ہو نا؟ جو جدا نہ ہو سکے. اما بالنظر الی الماہیہ، یا تو وہ لازم ہو ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے کہ اس کی ذات ہی کے لیے وہ لازم ہے. کالزوجیۃ للاربعۃ والفردیۃ للثلاثہ. زوجیت کا معنی جوڑا ہونا، جفت ہونا. چار کے لیے جفت ہونا لازم ہے. چار کا عدد جب بھی پایا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ جوڑا نہ ہوگا، جفت نہ ہوگا، برابر برابر بٹے گا. تو خود چار کی ذات کے لیے، چار کی ماہیت کے لیے زوج ہونا لازم ہے. فردیت کا معنی طاق ہونا. یہ طاق ہونا لازم ہے تین کے لیے کہ تین کا عدد جب بھی پایا جائے گا تو اس سے فرد ہونا، طاق ہونا جدا نہیں ہو سکتا. فإن انفكاك الزوجية عن الأربعة والفردية عن الثلاثة مستحيل. کیونکہ چار سے زوجیت اور تین سے فردیت کا جدا ہونا کیا ہے؟ محال. چار سے زوجیت اور تین سے فردیت کا جدا ہونا محال. یعنی چار جب بھی پایا جائے گا تو وہ زوجی ہوگا، تین جب بھی پایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ طاق ہوگا. وَإِمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى الْوُجُودِ، یا وہ لازم ہے وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے. یعنی حقیقت کے لیے، ذات کے لیے تو لازم نہیں ہے، مگر ذات جب بھی پائی جائے گی، موجود ہوگی تو اس ملزوم کے، وہ لازم کے ساتھ. یا تو وجود کے اعتبار سے کالسواد للحبشی، جیسے حبشی ہے. حبشی کے لیے کالا ہونا، تو حبشی کی جو ماہیت ہے وہ انسان نہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ظاہر سے بات ہے کہ حبشی کی ماہیت جو انسان ہے اس کے لیے تو کالا ہونا لازم نہیں، ورنہ دنیا کے سارے انسان کالے ہوتے. مگر حبشی جب بھی پایا جائے گا تو اپنی صفات کے ساتھ نہ پایا جائے گا. ایسے گورا ہونا یہ رومی کے لیے، کس کے لیے؟ رومی کے لیے. تو اب گورا ہونا فرماتے ہیں کہ رومی کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، مگر اس کی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ اس کی ذات انسان ہے. اگر ذات اور ماہیت کے لیے لازم ہو تو جتنے انسان ہیں سب گورے ہی ہوں. مگر رومی جب بھی پایا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ گورا ہی. کالسواد للحبشی، جیسے کالا ہونا حبشی کے لیے یا ہاتھی کے لیے کہہ لو. بات سمجھ میں آ گئی؟ فإن الإنسان
فإن انفكاك السواد عن وجود الحبشی مستحیل، کیونکہ حبشی کے وجود سے سیاہی کا، کالے پن کا جدا ہونا محال ہے۔ حبشی جب بھی پایا جائے گا تو وہ کالا ہی ہوگا۔ وَإِمَّا لَا عَنْ مَاهِيَتِهِ، سواد کا، سیاہی کا حبشی کے وجود سے جدا ہونا محال ہے، اس کی ماہیت سے نہیں۔ لِأَنَّ مَاهِيَتَهُ الْإِنسان، اس لیے کہ حبشی کی ماہیت کیا ہے؟ انسان ہے۔ وَظَاهِرٌ أَنَّ السَّوَادَ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِلْإِنسان، اور یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ انسان کے لیے کالا ہونا لازم نہیں ہے۔ اگر انسان کے لیے کالا ہونا لازم ہو تو سارے انسان نہ کالے ہوں۔ وَالْعَرْضُ الْمُفَارِقُ مَا لَمْ يَمْتَنِعْ انْفِكَاكُهُ عَنِ الْمَلْزُومِ، عرض کی دو قسمیں نہ ہیں، عرض لازم اور عرض مفارق۔ اس کا الٹا ہوگا، عرض لازم جس کا شے سے جدا ہونا محال ہو، عرض مفارق ما لم يمتنع انفكاكه عن الملزوم، ملزوم سے جس کا جدا ہونا محال نہ ہو بلکہ جدا ہو سکے۔ کالکتابتی بالفعل للانسان، جیسے انسان کے لیے کتابت بالفعل۔ آپ لوگ انسان ہیں، بروقت کاتب بالفعل ہیں؟ کاتب بالفعل ہیں؟ جب انسان کتابت کرے گا تب نہ کاتب بالفعل کہلائے گا۔ کاتب بالقوہ تو ساری دنیا کے انسان ہیں، مگر کاتب بالفعل کب کہلائیں گے؟ جب وصف کتابت کے ساتھ ہو کیا ہو؟ جیسے کتابت بالفعل انسان کے لیے، والمشی بالفعل لہو، ماشی ہونا، اس وقت سب لوگ بیٹھے ہیں تو ماشی کہلائیں گے؟ بات میں آ گئی؟ تو کاتب ہونا، ماشی ہونا، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہو؟ کاتب یہ انسان کا خاصہ ہے، اور ماشی انسان کا کیا ہے؟ عرض عام ہے کہ ماشی صرف انسان نہیں بلکہ انسان کے علاوہ گھوڑے گدھے بھی تو ماشی ہیں، اور کاتب ہونا انسان ہی کے ساتھ خاص ہے، انسان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ پایا جائے گا؟ آپ بتاؤ، کتابت بالفعل انسان کے لیے اور ماشی بالفعل ہونا انسان کے لیے یہ عرض لازم نہیں ہے بلکہ عرض مفارق ہے، کہ کبھی انسان ماشی ہوتا ہے اور کبھی ماشی نہیں ہوتا ہے بالفعل، کبھی کاتب بالفعل ہوتا ہے کبھی کاتب بالفعل نہیں ہوتا۔ اس لوگ قاری نہ بالفعل ہیں، کیا ہیں؟ قرات کر رہے ہیں نا؟ تو کلی عارضی کی دو قسمیں ہیں، خاصہ اور عرض عام، اور پھر عارضی کی دو قسمیں ہیں، ایک لازم اور ایک مفارق۔ لازم وہ ہے جس کا شے سے جدا ہونا محال ہو، اور مفارق اس کو کہتے ہیں جس کا شے سے جدا ہونا محال نہ ہو بلکہ جدا ہونا ممکن ہو۔ لازم کی دو قسمیں کی، ایک یہ ذات کے لیے، ماہیت کے لیے، حقیقت کے لیے لازم ہو، چار کی ذات کے لیے جفت ہونا، تین کے ماہیت اور ذات کے لیے طاق ہونا لازم ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ چار کی ذات سے زوجیت کا جدا ہونا، تین کی ذات سے فردیت کا جدا ہونا محال ہے۔ ایک وہ ہے کہ ماہیت کے لیے تو لازم نہیں ہے بلکہ وجود کے لیے لازم ہے، جیسے حبشی کے لیے کالیا ہونا، کہ حبشی کے وجود سے سیاہی کا جدا ہونا محال ہے۔ العرض اللازم قسمان، اب عرض لازم کی پھر دو قسمیں ہیں۔ کیا قسمیں ہیں؟ الاول ما یلزم تصورہ من تصور الملزوم، پہلی قسم وہ ہے کہ ملزوم کے تصور سے اس لازم کا تصور لازم آئے، کہ جیسے ہیں ملزوم کا تصور کریں تو لازم کا تصور لازم آئے۔ کل بصر للعما، عما کس کو بولتے ہیں؟ اندھے کو، نابینا کو نہ بولتے ہیں، تو نابینا کے لیے اکھیارہ ہونا لازم ہے۔ جب بھی نابینا کا تصور آتا ہے تو کس کو فوراً یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ آنکھ تو ہے مگر وہ دیکھ نہیں پاتا ہے۔ اس دیوار کو، اس کتاب کو، اس ڈیسک کو، تپاہی کو، کھڑکی کو، دروازے کو، درخت کو کوئی نابینا نہیں کہتا ہے۔ نابینا کس کو کہیں گے؟ جس کے پاس آنکھ ہو اور دیکھنے کی قوت نہ ہو۔ آپ بتاؤ، جیسے ہی عما کا تصور ہوا، جیسے ہی نابینا کا تصور ہوا، فوراً اخیارہ ہونے کا تصور ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اخیارہ ہونا یہ لازم ہے کس کے لیے؟ نابینا کے لیے، مگر یہ ایسا لازم ہے کہ جیسے ہی اس کے ملزوم عما کا تصور ہوگا فوراً اس کا تصور ہوگا۔ تیسری ہی گھنٹی نہ چل رہی ہے۔
ما یلزم تصور من تصور الملزوم، ملزوم کے تصور سے جس کا تصور لازم ہے، کل بصر للعمى، جیسے نابینا کے لیے اکھیارا ہونا. والثانی، اور عرض لازم کی دوسری قسم، ما یلزم من تصور الملزوم واللازم الجزم باللزوم، کہ ملزوم اور لازم کے تصور سے، کس کا؟ ملزوم اور لازم کے تصور سے جزم باللزوم آئے. جزم باللزوم کا مطلب کہ ملزوم کے لیے لازم کا لزوم یہ جزمی ہے، یقینی ہے. ملزوم کے لیے لازم کا لزوم کیا ہے؟ یقینی ہے. جب ہم ملزوم کا تصور کریں اور لازم کا تصور کریں تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس ملزوم کے لیے یہ لازم کیا ہے؟ لازم. ملزوم اور لازم کے تصور سے لزوم کا یقین لازمہ ہے. کالزوجیۃ للاربعہ، چار کے لیے ابھی بتا چکے جفت ہونا لازم ہے، تو چار کیا ہے؟ ملزوم ہے، اور جفت کیا ہے؟ اس کا لازم ہے. جس شخص نے چار گنتی کا تصور کیا اور جفت کا تصور کیا کہ چار گنتی اس کو کہتے ہیں جس میں چار افراد ہوں، اور زوجیت اس کو بولتے ہیں جس کے جوڑے ہوں جو برابر برابر بٹ جائے، تو دونوں تصور سے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ چار کا جوڑا ہونا کیا ہے؟ لازم. ایسے تین کے لیے طاق ہونا، جس شخص نے تین کا تصور کیا، طاق ہونے کا تصور کیا کہ تین اس کو کہتے ہیں جس میں تین افراد ہوں، اور طاق اس کو کہتے ہیں جو برابر نہ بٹے، جس کے جوڑے نہ بنے. اس کا جوڑا بن سکتا ہے؟ تین ہے، اگر دو دو ہوتا تو بن جاتا، چھ ہوتا تو بن جاتا دو دو کا، مگر یہاں جوڑا بن پائے گا؟ برابر یہ بٹے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جس شخص نے چار کا تصور کیا، جفت کا تصور کیا، اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ چار کے لیے جفت ہونا لازم ہے. جس شخص نے تین کا تصور کیا، طاق کا تصور کیا، یا پانچ کا تصور کیا، طاق کا تصور کیا، سات کا تصور کیا، طاق کا تصور کیا، اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کے لیے طاق ہونا لازم ہے. صرف چار ہی نہیں، 6 لے لو، 8 لے لو، 12 لے لو، 14 لے لو، جو برابر بڑھ جائے. سمجھ گئے؟ کالزوجیۃ للاربعہ، جیسے چار کے لیے جفت ہونا. فإن من تصور الاربعۃ وتصور مفہوم الزوجیۃ یجزم بداہۃ ان الاربعۃ زوج، کیونکہ جس شخص نے چار کا تصور کیا اور زوجیت مطلب جفت، جوڑا ہونے کے مفہوم کو تصور کیا، بدیہی طور پر بلا غور و فکر کے وہ یقین کر لیتا ہے ان الاربعۃ زوج، کہ چار کیا ہے؟ جفت ہے. جفت کا مطلب منقسمۃ بمتساوی، کہ برابر برابر وہ بٹ جاتا ہے. چار کو برابر برابر تقسیم کر سکتے ہیں. چار آدمی تو ایک ایک کر دیا، دو آدمی ہے تو دو دو کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ مگر آپ تین کو تقسیم کرنا چاہیں دو آدمی پر تو برابر برابر بٹے گا. ایک ایک تو برابر بڑھ جائے گا، مگر ایک جو بچے گا اس کو توڑنا نہ پڑے گا، بغیر کسر کے وہ بٹے گا. بات ذہن میں آ گئی؟ عرض مفارق، جس کا شے سے ملزوم سے جدا ہونا محال نہ ہو بلکہ ممکن ہو. عرض مفارق اعنی ما یمکن انفکاکہ عن المعروض، معروض سے جس کا جدا ہونا ممکن ہو. اسی کو کہا ملزوم سے جس کا جدا ہونا محال نہ ہو، یعنی جدا ہونا کیا ہو؟ ممکن ہو. ایضاً قسمان، کیا ہے؟ ایضاً قسمان، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. عربی میں ضاد لفظ ہے، مگر اب ضاد لوگ پڑھتے ہیں. عربی میں ضاد ہے، ضربہ ہے کہ غربہ ہے؟ ایضاً ہے کہ ایضاً ہے، مگر اب عادت پڑی ہے ضاد بولنے کی تو عربی میں بھی ضاد بولتے ہیں. نہیں سمجھ رہے ہو؟ عربی میں ضاد کوئی لفظ ہے؟ ضاد اردو نہ بولا جاتا ہے. ہاں، تو ایضاً قسمان. عرض مفارق کی بھی دو قسمیں ہیں. نمبر 1، احدہما ما یدوم عروضہ للملزوم، دام یدوم دماماً، ملزوم کے لیے جس کا عروض دائمی ہو. یہ تو ترجمہ ہو گیا. کیا مطلب؟ یعنی ملزوم پر جو ہمیش عارض رہے. کالحرکۃ للفلک،
کسی وقت میں نے بتایا تھا یہ فلسفیوں کا عقیدہ ہے الفلک و متحرک، کہ آسمان کیا ہے؟ متحرک ہے، اور ان کے یہاں آسمان کی حرکت دائمی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اس بات سے روک رکھا ہے کہ وہ اپنی وضع سے، اپنے عین سے، اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے کیا ہوں؟ زائل ہوں، یعنی ہٹ نہیں سکتے ہیں وہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب گویا اپنی جگہ پر فلک ساکن ہے، اور یہ کہتے ہیں فلک کیا کر رہا ہے؟ حرکت کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کے وہابیوں نہیں، یہ فلسفیوں کے عقیدے اور نظریے کے مطابق فلک کے لیے حرکت، فلک پر حرکت عارض ہے، مگر ایسا عارض ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ عارض رہے گا ان کے ہاں۔ وہ کہتے ہیں فلک کی حرکت کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ بات سن میں آ گئی؟ ہم کہتے ہیں کالسکون للفلک، بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو فلک پر حرکت عارض ہے، فلک معروض ہے، مگر یہ ایسا عارض ہے جو معروض پر ہمیشہ عارض ہے۔ ما یدوم عروضہ للمعروض، معروض پر جس کا عروض دائمی ہو یعنی ہمیشہ عارض ہو۔ والثانی ما یزول عنہ، دوسری قسم وہ ہے ما یزول عنہ۔ کیا مطلب؟ اے ما یزول عروضہ عن المعروض، معروض سے جو جدا ہو جائے۔ زال یزول و زوال کا معنی کیا ہوگا؟ ہمیشہ عارض نہ ہو بلکہ معروض سے جو جدا ہو جائے، یعنی ہمیشہ عارض نہ رہے۔ اب اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ معروض سے جدا ہو جائے یا تو جلدی سے، تیزی سے جدا ہو جائے، اما بسرعت، یا تو تیزی سے جلدی سے جدا ہو جائے، کحمرۃ الخجل وصفرۃ الوجل۔ آدمی شرمندہ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، تو شرمندہ انسان کے چہرے پر سرخی عارض ہوتی ہے کہ نہیں عارض ہوتی ہے؟ مگر یہ ہمیشہ عارض رہتی ہے، جدا ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ شرمندگی ختم ہوئی تو وہ ختم ہو گیا۔ اور صفرۃ الوجل، اور خوف زدہ انسان کے چہرے کے اوپر جو زردی عارض ہوتی ہے، آدمی ڈر جاتا ہے، چہرہ اس کا زرد ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ پیلا رہتا ہے، جب تک خوف رہتا ہے تب تک پیلا پن رہتا ہے، خوف جب ختم ہو جاتا ہے تو پیلا پن بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آؤ بے بطوئن، یہ دوسری قسم ہے۔ معروض سے جو جدا ہو، جلدی سے نہ جدا ہو بلکہ دیر سے، تاخیر سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کالشیب والشباب، انسان جوان ہوتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے۔ جوانی ایسی چیز ہے کہ ابھی جوان ہوا فوراً بوڑھا ہو گیا، بڑھاپا ایسی چیز ہے کہ ابھی بوڑھا ہوا فوراً ختم ہو گیا۔ تو اب شباب یہ عارض ہے کس پر؟ انسان کے اوپر، مگر یہ شباب جو ہے آدمی زندگی بھر جوان رہتا ہے، زندگی بھر بوڑھا رہتا ہے۔ شباب کا ایک وقت ہوتا ہے، بڑھاپے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد شباب بھی ختم ہو جاتا ہے، بڑھاپا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو شباب اور شیب، بڑھاپا اور جوانی، یہ عارض ہیں انسان پر، مگر یہ ایسا عارض ہے جو معروض سے جدا ہو جاتا ہے، مگر تیزی سے نہیں جدا ہوتا ہے بلکہ دیر سے۔ سمجھ گئے؟ بات سمجھ رہے ہو نا؟ بس چلو ٹھیک ہے، اتنا یاد کرو۔ پھر بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کلی عرضی کی دو قسمیں کی، خاصہ عرض عام، پھر عرضی کی دو قسمیں کی کہ ایک لازم ایک مفارق۔ لازم کی دو قسمیں، لازم ماہیت اور لازم وجود۔ پھر عرض کی تعریف کی، عرض میں آ گئی۔ پھر لازم کی دو قسمیں کی، ایک ملزوم سے اس کا تصور لازم ہے، اور دوسرا ملزوم اور لازم کے تصور سے لزوم کا یقین لازم ہے۔